ایران اور امریکہ کے اوپر یعنی میں کچھ سینئر لوگوں کو ملا ہوں، ابھی امریکہ میں تھا، وہاں ان کے کانگریس مین وغیرہ کو بھی ملا، پاکستان آ کے ایک دو ایرانین ڈپلومیٹس کو بھی میں ملا. مجھے لگتا یہ ہے کہ حملے کا تعین ہم نہیں کر سکتے کہ کب ہونا ہے، لیکن ہونا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ یہ لڑائی تو ہوگی مڈل ایسٹ میں، اور یہ لمبی لڑائی چلے گی، چھوٹی نہیں ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ مبشر لقمان صاحب، بہتر تو یہی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے، اور اس کی کوشش بھی کی گئی، مگر انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جتنی بار بھی بیٹھے ہر بار ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا. ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا؟ یہ اپنے اندر ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایران کہیں کوئی معاملات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن امریکہ سیٹلمنٹ نہیں چاہتا. یہ برکمن شپ والا سین اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اپنی پلک کون جھپکے گا، اور وہی جو دیر تک اپنی ڈیٹرنس قائم کیے رکھے گا اینڈ پہ وہ فاتح ہے. لیکن اگر یہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صورتحال نارمل ہے. آپ دیکھیں، آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہیں، آپ نے کہا باہر ملاقاتیں بھی بڑی اہم کر کے آئے ہیں کہ موومنٹس ہو رہی ہیں، ابراہم لنکن کی پلیسمنٹ وہاں پر موجود ہے. ایران جون کے بعد سے ہر مہینے 3000 میزائل بنا رہا ہے. تو اب تک اس کے پاس اگر 21,000 میزائل موجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ ماضی میں اٹیک جب کیا گیا تب اس کی کیپیسٹی کیا تھی، تب اس نے کس طرح سے اپنے ڈرونز کا استعمال کیا تھا، اور اب یہ 21,000 ڈرونز اگر اس کے پاس، صرف میں ڈرونز کی بات کر رہی ہوں، ہم نہیں جانتے کہ ایران یہ جواب کیسے دے گا. یہ فضا سے دے گا، یا یہ اپنے ملٹری کا استعمال کرے گا، یا پھر سمندر سے اٹیک کرے گا. لیکن اس وقت ایران کو سپورٹ ضرور حاصل ہے، خواہ وہ پاکستان ہو، وہ چائنا ہو، وہ رشیا ہو. وہ اس لیے کہ چوک پوائنٹ یہاں پر موجود ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر سمجھوتا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اگر یہاں اس خطے میں جنگ لگتی ہے جہاں ایران موجود ہے تو پھر پوری دنیا کا جو تجارتی نظام ہے وہ سیبوٹاج ہوگا، تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے اور یہ صورتحال خراب ہو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ ایران کے اندر وہ کیپیسٹی اب موجود نہیں ہے، تو بے شک ایران امریکہ پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن امریکہ کے بیسز پر حملہ کر کے بدلہ تو لے سکتا ہے نا. وہ بیسز وہ 2000 کی رینج میں آتی ہیں، جو رینج ایران کے میزائلز کی ہے. تو ایران وہ تمام جو ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے بیسز ہیں ان پر اٹیک کرے گا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہ باور کر لے کہ کوئی بھی غلطی اگر اس کی جانب سے کی گئی تو وہ مکمل طور پر اس کا جواب. ٹھیک ہے منیز، اس پہ آتے ہیں. میں پہلے باقیوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں. آپ نے جو بتایا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ 3 چیزیں ہیں جو مذاکرات میں ہونی تھیں: نیوکلیئر رول بیک، اور انرچ یورینیم جو 60% ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور میزائل پروگرام، اور حماس اور حزب اللہ کی یعنی سپورٹ ٹوٹلی بند. تو ناصر نقوی صاحب، ایران نے کہا کہ نیوکلیئر ہم رول بیک کر دیتے ہیں اور انرچ یورینیم جو ہے وہ رشیا کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو ہے ہم میزائلز کے اوپر اور حماس اور حزب اللہ کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. یہ مذاکرات میں ڈراپ ہوا. دیکھیں مبشر صاحب، ایران نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ ایک بات ہو سکتی جوہری معاملات پہ، باقی کوئی نہیں، اور غیر مشروط مذاکرات ہوں گے. دنیا کا کوئی بھی مذاکرہ دیکھ لیں، جہاں مذاکرات ہوئے، کوئی معاہدہ ہوا، وہاں کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے. امریکہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو سپر پاور، تکبر یا غرور یا جو بھی ہے کہیں آپ، وہ ہے اس میں. ہم نہیں، جو امریکن ہیں، جو میرے دوست ہیں جہاں سے میں نے رابطہ کیا جن لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ہم امریکن بھی پریشان ہیں کہ آخر صدر ٹرمپ صاحب چاہتے کیا، کریں گے کیا. اور یہ حملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا مانتی، ہم مانیں نہ مانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا مانتی ہے کہ ایرانی قوم جو ایک زندہ قوم ہے، اس نے شہادتیں دیں، اس نے فرنٹ لائن کی جو اپنی لیڈرشپ ہے اس کی قربانی دی، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اور وہ میزائل بنائے انہوں نے، اور ایسے میزائل بنائے جس سے پوری مشرق وسطیٰ کو خطرہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے ایک ہی کہا ہے کہ جس سرزمین سے ہم پہ فائر ہوگا، ہم پہ حملہ ہوگا، اس سرزمین پر ہمارا فرض ہوگا کہ ہم بھی جواب دیں گے. یعنی پہل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ مذاکرات ناکام ہوئے، لیکن میرا خیال یہی ہے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ نہیں، اب فیس سیونگ چاہتا ہے امریکہ، دائیں بائیں ہو کے کسی طریقے سے نکلنا چاہتا ہے، جو نہیں نکل پا رہا کیونکہ ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مر جائیں گے،
امیر معظم جو ہے ان کے رہبر معظم جو ہے ان کے بارے میں بڑی افواہیں اڑائی گئیں سب کچھ کہ ایران چھوڑ گئے وہ رشیا جا رہے ہیں سب چیزیں غلط ثابت ہوئیں. تو ڈس انفارمیشن سے بھی وہ جنگ جیتنا چاہتا ہے پھر اپنے ایجنٹوں سے جیتنا چاہتا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ ایجنٹوں کو پکڑ پکڑ کے پھانسی بھی دے رہا ہے گولی بھی مار رہا ہے کارروائیاں بھی کر رہا ہے میزائل کے جو ہے وہ نئے سے نئے تجربے بھی کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ناکام ہوئے. تو مستقبل میں بھی اس کی کامیابی نہیں لگتی. لیکن دوست ممالک جو ہیں جیسے ترکیہ ہے سعودیہ ہے یو اے ای ہے سب کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ یہ کام نہ کرو ہم سب کو نقصان ہوگا. رائٹ ستار خان صاحب. ایک تو یہ ہے مبشر لقمان صاحب آپ بھی سمجھدار مجھے لگتے ہو اور نقوی صاحب بھی سمجھدار لگتے ہیں. ایک بات ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا یہ اس کو سیریس نہ لیا کرو کیونکہ اس کا ہے کہ صبح 10 بجے اس نے کچھ سٹیٹمنٹ دینا 12 بجے کچھ اور کہتا ہے 2 بجے کچھ اور کہتا ہے 4 بجے کچھ اور کرتا ہے اور اگلے دن وہ پہلی کہی ہوئی بات جس کی اس نے نفی خود کی ہوتی ہے وہ دوبارہ کر رہا ہوتا ہے. تو میں اس کی کسی بات کو کم از کم میں اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیتا کہ اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے. صبح کچھ اور کہہ دے گا گھنٹے بعد کچھ اور کہہ دے گا. دوسری بات آپ نے کی کہ وہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کرنا. تو پاکستان میں بھی ایک وزیر اعظم گزرا ہے ذوالفقار علی بھٹو. اس نے جو ری پروسیسنگ پلانٹ تھا جو فرانس سے لیا جا رہا تھا اس پہ اس نے جان دے دی کیونکہ میرے پاس وہ خطوط ہیں امریکی خطوط اور پاکستانی خطوط جنوری 1977 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک کے 25 خطوط ہیں جو ایکسچینج ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. اس میں زیادہ تعداد ان خطوط کی ہے جس میں ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے بارے میں بھٹو کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ کینسل کر دیں. بھٹو کھڑا رہا. اب ایران کیسے رول بیک کرے گا مجھے تھوڑی سی اس پہ ہے. باقی تیسری بات آ گئی میزائلز کی. ایران کے پاس اسلحے میں اگر کوئی چیز ہے نا افیکٹو تو وہ اس کے پاس میزائل کی کھیپ ہے. باقی چیزوں میں نا اسرائیل ان سے بہت آگے ہے. امریکہ کی بات نہیں کر رہا اسرائیل بہت آگے ہے. جب یہ پہلے جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی میں چونکہ کچھ چیزیں باریکیوں سے جا کے نا ایکسپلور کرتا رہتا تھا اسے میں نے ایک چیز نوٹس کی جو اویلیبل انفارمیشن تھی اس کی بنیاد پر ایران کے پاس میزائل تھے جو داغتا تھا. ایران جو اسرائیل تھا اس کا ڈیفنس سسٹم بہت ہی دنیا میں بہترین ڈیفنس سسٹم میں آتا ہے. وہ اس میزائل کو ناکارہ کرتا تھا. ایران کے پاس میزائل ختم ہو رہے تھے اور اسرائیل کے پاس اس میزائلوں کو ناکارہ کرنے والی ٹیکنالوجی کم ہو رہی تھی. اگر وہ کچھ دن اور چلتی تو شاید ایران کے پاس میزائل ختم ہو جاتے اور اسرائیل کے پاس بھی ان کو ناکارہ کرنے والی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ختم ہو جاتی. اب یہ دونوں طرف ولنریبلٹی ہے. یہ صرف یہ دیکھنا کہ جی ایران کی ولنریبلٹی ہے چونکہ وہ ایک کمزور ملک ہے امریکہ کی نسبت اس کو میں نہیں لینا کہ کمزور ملک بھی ویتنام ایک کمزور ملک تھا جہاں امریکہ گھس گیا تھا. ویتنامیوں نے گنے جو ہوتے ہیں نا گنوں سے مارا تھا امریکیوں کو اور امریکی بھاگے تھے ہیلی کاپٹر میں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ بھاگنے میں ناکام ہو جاتے تو عام بندے نے ویتنامی فوج نے نہیں ویتنامی لوگوں نے مار دینا تھا. تو یہ ولنریبلٹی دونوں جگہ ایگزسٹ کرتی. ایران کے بارے میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے ہمارے مسلمان ملکوں میں اگر کوئی کھڑا رہا امریکہ کے سامنے تو ایران ہی کھڑا رہا نا. ایران خود پاویں مک جائے مارا جائے ختم ہو جائے لیکن امریکہ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ خود مرتے مرتے بھی آپ کا وہ نقصان کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر ہو سکتا ہے. لیکن اب منیز اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو ابھی تک آپ تینوں نے نہیں ڈسکس کی وہ پچھلے 1 مہینے میں ایران نے جو چائنا اور رشیا سے ڈیفنس پیکٹس کیے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا حصول ہو رہا ہے وہ بھی لگتا ہے مجھے ویسٹ کو کافی بڑا میسج ہے. سر آپ درست کہہ رہے ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ایک طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رشین اور چائنیز کارگوز دیکھے گئے رڈارز پر وہ بھی کسی طرح معاونت کر رہے ہیں ایران کی. لیکن اگین ایران بہت زیادہ ولنریبل ہے